تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو، دل کی غذا اللہ کی یاد ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ 18,000 مخلوقوں کو بھی بنایا۔ اسی 18,000 مخلوق میں ایک انسان بھی ہے۔ انسان کے اندر ایک دل ہے، اس دل کو ایک گوشت کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ انسان کی پوری وجود اسی دل کے ٹکڑا پر ہے۔ اگر یہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو انسان راستے سے بھٹک کر جہنم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی ٹکڑا اگر انسان اپنے بس میں لے لیتا ہے تو یہی ٹکڑا اس کو صراط مستقیم پر چلا کر جنت دکھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق بنایا، اس میں سب سے بہتر اور افضل انسان کو بنایا۔ انسان کو ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دی، ناک دیا، کان دیا، وجود دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو جانور بنا سکتا تھا نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو گدھا بنا دیتا تب کیا کرتے؟ دن بھر بھٹھا میں اینٹا دھوتے رہ جاتے۔ اگر کتا بنا دیتا تو شادی بیاہ میں ڈنڈا کھاتے رہ جاتے۔ بھینس بنا دیتا تو کھیت چرتے رہ جاتے۔ بیل بنا دیتا تو گاڑی دھوتے رہ جاتے۔ گائے بنا دیتا تب؟ ارے اللہ کچھ بھی تو بنا سکتا تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ انسان کو انسان بنایا، اور انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بنایا ہم سب کو، اور مسلمان بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ اسی مسلمان میں 73 فرقہ ہے، جس میں 72 قسم کے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں 72 فرقہ جہنمی ہوگی، ایک فرقہ جنتی۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے مخلوق میں ہم سب کو انسان بنایا، اور انسان بنا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ مسلمان بنایا۔ اور اللہ کا کرم ہوا تو مسلمان بنا کے چھوڑا نہیں، اپنے محبوب کا غلام بنا کے چھوڑا ہے، اپنے محبوب کی امت بنا کے چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تمہارے اندر ایک دل ہے، تمہارے وجود میں ایک دل ہے۔ وہ دل اگر تمہیں چاہے، اس دل کو اگر تم کنٹرول کر لیتے ہو، اس دل کو اگر تم اپنے قبضے میں لے لیتے ہو، وہ دل تمہیں صراط مستقیم پر چلا کر جنت پہنچا دیں گے۔ اگر وہ دل تمہارے قبضے میں نہیں ہے، وہ دل تمہارے بس میں نہیں ہے، یہی دل تمہیں جہنم کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیں گے اور آخر میں جہنم بھیج دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو، اللہ کی یاد دل کی غذا ہے، اللہ کی محبت دل کی غذا ہے، اللہ کی یاد دل کی غذا ہے، اللہ کی فرما برداری دل کی غذا ہے۔ اللہ کی یاد اپنے دل میں بسائے رکھو اور رب کی فرما برداری کرتے رہو، دل بھی سکون سے رہے گا، جسم میں بھی سلامتی رہے گا۔ اے میرے دوستو، اگر جسم کو سلامت رکھنا ہے، دل کو سلامت رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہنا ہوگا، اے پروردگار سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے معبود سب سے اعلیٰ تو ہے، سب سے بالا تو ہے۔ اے میرے مالک، تیرے جیسا کوئی مالک نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی خالق نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے میرے معبود، تو ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے، تو اکیلی ذات ہے، تیرے برابر کوئی نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوستو، جب تک اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکتا ہے تب تک دل نہیں جھکتا ہے، اور جب تک دل نہیں جھکتا ہے کوئی
دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا تب تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک وہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ انسان روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ انسان دین کے فرائض کو انجام نہیں دیتا ہے۔ اے میرے دوستو، آج مسلمان نماز پڑھنے کے لیے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، جو مسلمان وقت سے نماز ادا کرتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، نماز کا خیال کرتا ہے، نماز کو سینے میں بسایا ہے، نماز کی محبت دل میں بسایا ہے، اور وقت کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، یہی نماز جب وہ پڑھ کے مکمل کرتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، یہی نماز رب کی بارگاہ میں جاتی ہے، آسمان کے طرف اڑتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں جا کر اس کی نماز جو ہے نور میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، اے پروردگار، اس نے وقت کا خیال کیا ہے، اس نے مجھے ادا کیا ہے، اس نے مجھے اپنے سکون کو برباد کر کے مجھے ادا کیا ہے، مجھے پڑھا ہے، مجھے یقین کے ساتھ پڑھا ہے، اے مولا میں اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اے مولا اس کی خطا کو معاف فرما دے، اس کی لغزش کو معاف فرما دے۔ اے میرے دوستو، اب میرے آقا فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان سچے دل سے جب نماز پڑھتا ہے اس کی نماز آسمان کے طرف اڑتی ہے اور نور کی شکل اختیار کرتی ہے، اور وہ قیامت تک اس کی نماز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتی ہے۔ اور اگر انسان وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے، وقت کا خیال نہیں کرتا ہے، نماز سے محبت نہیں رکھتا ہے، کبھی گیا کبھی پڑھ لیا، یا جمعہ گیا پڑھ لیا، یا عید بقرعید پڑھ لیا، یا کبھی کبھی پڑھتا ہے کبھی کبھی چھوڑتا ہے، ایسے لوگوں کی نماز آسمان کے طرف اڑتی ہے، ایک کالی کلوٹی کپڑا میں ملبوس ہو جاتی ہے، اور اس کی نماز تا قیامت تک اس کے لیے بد دعا کرتے رہتی ہے، اور کہتی ہے کہ مولا اس نے وقت کا خیال نہیں کیا، مجھ سے محبت نہیں کیا، مجھے محبت سے ادا نہیں کیا، اے پروردگار جیسے مجھے اس نے برباد کیا ہے ایسے اس کو بھی تو برباد کر دے، اس کو ہلاک کر دے۔ تو میرے دوستو، نماز پڑھیے پابندی کے ساتھ، وقت کا خیال رکھے پابندی کے ساتھ۔ ایک مسلمان کے گھر میں جب بچہ جنم لیتا ہے، 10 سال کی عمر کو پار کرتا ہے، حد بلوغیت میں وہ قدم رکھ دیتے ہیں، اس عمر سے لے کر کے موت کی آخری سانس تک کبھی نماز معاف نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایکو بہت زیادہ ہے، مائک ٹھیک ٹھاک نہیں ہے آپ کا۔ اکثر مسلمان کیا ہو گیا، ڈی جے بجائے گا 10,000 20,000 25,000 کا، لونڈیا لا کے نچائے گا، بہت اچھا لگے گا، لیکن جب میلاد کرے گا تو 300 روپے کا مائک لگائے گا۔ ہر جگہ یہی ماحول ہو گیا۔ ارے مسلمانوں، تم مسلمان ہو نچانے کے لیے تو رو، یا تم ڈی جے بجانے تو رو؟ تم کو پیدا ہی کیا ہے رب کی تعریف کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا، بولیے، صرف عبادت کے لیے۔ باجا کیجئے میلاد میں تو 5,000 10,000 کا باجا کیجئے، کم سے کم 3,000 کا ضرور کیجئے۔ اب اس بیچارے کو آپ 300 روپیہ دیں گے، وہ آپ کے لیے کیا لے کے آئے گا؟ جو اس کے گھر میں پڑا رہے گا، جو بے کام کا ہے، وہی لا کے لگا دے گا، آپ کا رسم ادا ہو جائے گا۔ اور وہی اگر شخص نچانے کے لیے باجا لیتا ہے تو 18,000 20,000 کا، مجھے معلوم ہے سب۔ اللہ فرماتا، اللہ تعالیٰ ایسی ناپاک چیز سے مسلمانوں کو بچائے کہ ناچنے کی محفل اور گانے کی محفل، ڈی جے بجانے کی محفل سے اللہ ہر مسلمان کو بچائے رکھے۔ اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو تمہارے دل کی جو غذا ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا؟ بولیے نا سبحان اللہ، یا بے شک تو کہیے کم سے کم، ہاں ہوں تو بولیے۔ پڑھتے ہیں نا؟ آپ لوگ کی عمر نہیں بھی تو 50-60 پار کر چکی ہوگی۔ ہر انسان پر علم سیکھنا فرض ہے، چاہے عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب پر ہے۔ کم سے کم اتنی باتیں سیکھنا فرض ہے جتنی کہ وہ زندگی کو جنت تک لے کے پہنچ جائے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے۔ سب کو فرض ہے علم دین سیکھنا۔ نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز میں کھڑے ہو گئے، ایک رکعت میں ایک سجدہ کیے، تب کیا کیجئے گا؟
نیت تو 4 رکعت کی کرتے ہیں یا 2 رکعت کی کرتے ہیں, اس سے تو کم ہے نہیں. ہمارے مذہب میں اس سے کم نہیں ہے. چاہے تو 2 رکعت کیجئے, 4 رکعت کیجئے. اگر 2 رکعت کی نیت کیے, پہلی ہی رکعت میں 1 سجدہ کیے, کھڑے ہو گئے, 1 سجدہ چھوٹ گیا, اب کیا کریں؟ نماز توڑیں گے کہ چھوڑیں گے یا پھر ادا کریں گے؟ تو اب ادا کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ نے ہر مومن پر علم دین فرض کیا کہ تاکہ میرا بندہ اگر میری بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور اس سے اگر کوئی غلطی سجود ہو جائے, کوئی غلطی کر بیٹھے, تو اس نماز کو بچانے کے لیے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے. یا 1 رکعت میں 2 سجدہ فرض ہے, 3 کر دیے تب کیا ہوگا اس نماز کا؟ تو یہ سب جاننے کی ضرورت ہے. آج کل تو جاننا بہت آسان ہو گیا ہے, بالکل آسان. علم دین آج کل بہت آسان ہو گیا سیکھنا, لیکن مسلمان سیکھنا نہیں چاہتا ہے. جو باپ دادا کر کے آیا ہم بھی کر رہے ہیں, وہ نماز پڑھ رہے تھے ہم بھی پڑھ رہے ہیں. ارے ان کا دیکھ کے نماز پڑھیے گا کہ کسی امام کا دیکھ کے پڑھیے گا, کسی عالم کا دیکھ کے, کسی حافظ کا دیکھ کے کہ وہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ 4 رکعت کی نیت ہو یا 2 رکعت کی نیت ہو, اگر 1 رکعت میں 1 سجدہ کیا ہے, دوسرا سجدہ چھوٹ گیا, تو اب وہ آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے سے پہلے جب وہ سجدہ میں جائیں گے, 2 سجدہ اس رکعت کی وہ کر لیں گے. جب دوسرا سجدہ مکمل ہو جائے گا, اتحیات کے لیے بیٹھیں گے, تو اتحیات پڑھنے سے پہلے وہ چھوٹا ہوا سجدہ کو مکمل کر لیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ 1 رکعت میں جو 1 سجدہ, مثال کے طور پر 2 رکعت کی نیت کی ہے, اور پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو, کسی میں 1 سجدہ چھوٹ گیا. 2 رکعت کی نیت ہے, تو آخری رکعت میں یاد آیا کہ 1 سجدہ چھوٹ گیا, تو اتحیات پڑھنے سے پہلے, یعنی جب رکوع کے بعد سجدہ میں جاتے ہیں, غور سے سنیے گا یہ مسئلہ ہے, سجدہ میں جاتے ہیں تو سجدہ میں 2 سجدہ 1 رکعت کے لیے ہوتی ہے, اس کو پورا کر لیجئے. اب 1 رکعت سجدہ جو پہلے سے چھوڑے ہوئے ہے, اس کو اتحیات پڑھنے سے پہلے 1 سجدہ اور کیجئے, تاکہ پہلی رکعت کی جو سجدہ چھوٹا ہے وہ بھی مکمل ہو جائے. اس کے بعد اتحیات پڑھیے, اتحیات پڑھنے کے بعد پھر سجدہ 100 کیجئے. بات سمجھ گئے؟ پھر اتحیات پڑھ کے پھر 2 سجدہ کیجئے, سجدہ 100 کا سجدہ ادا کیجئے. انشاءاللہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے نماز ان کی مکمل ہوگی. جو پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں سجدہ چھوٹا تھا, اس کے وجہ سے اس کی نماز خراب نہیں ہوگی. سمجھ گئے مسئلہ؟ کتنا آسان ہے. اب اگر 4 رکعت کی نیت کیا, پہلی رکعت میں چھوٹ گیا, اب چوتھی رکعت میں یاد آیا, پورا محنت کرے گا مسلمان, اس کے بعد کہے گا میری نماز نہیں ہوئی. محنت کرنے کے بعد کہے کہ نہیں, تو محنت کو بچانا کیسے ہے وہ سیکھنا ضروری ہے. 1 رکعت میں 3 سجدہ کر لیا, اب کیا کریں؟ تو آخری رکعت میں, کس میں؟ آخری رکعت میں اتحیات پڑھ کے سجدہ 100 کیجئے. اس کا مسئلہ بڑا آسان ہے, لیکن اس کا جو بتایا تو اتحیات پڑھنے سے پہلے ہی کرنا ہے ادا, اس کے بعد پھر اتحیات پڑھ کے 100 کا سجدہ کیجئے. دونوں مسئلہ آسان ہے, سمجھنے کا پھر ہے خالی. کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی, کہیے سبحان اللہ. کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی. جنت میں مکان بنائیے گا, بولیے نا. ابھی اتنی بڑی نعمت ہے پھر بھی خاموش ہے. ہر نمازی کو اس میں تڑپنا چاہیے. انشاءاللہ نمازی تو جنت میں جائیں گے. بے نمازی سوچے اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا. کیوں کہ ابھی میں سناؤں گا ایک بات اور, کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی, مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. آتے ہیں نا مسجد میں آپ لوگ؟ نہیں آتے ہیں تو آنا شروع کیجئے. قسم خدا کی نماز کے بغیر کوئی کچھ کامیابی نہیں ہے.
खाली मुसलमान बन जाना कामयाबी नहीं है मेरे दोस्तों। मुसलमान के ऊपर जो फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ को वह अदा करके साथ साथ आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह जन्नत उसके लिए है। कि जन्नत में मका अपना बनाते हैं नमाजी, जन्नत में मका अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से आते हैं नमाजी। जब तक नहीं बोलेगा हम भी शेर पढ़ेंगे, टाइम पास करेंगे, नजराना लेंगे, घर जाएंगे। नहीं तो बोलिए कि जन्नत में मका अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी, माबूद भी खुश होगा महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी, माबूद भी खुश होगा माबूद भी खुश होगा माबूद भी खुश होगा महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी। ऐ मेरे दोस्तों, खुदा को राजी करना है, खुदा को मनाना है, खुदा का कुर्ब हासिल करना है तो मस्जिद का नमाजी बनिए। अगर मस्जिद में वक्त नहीं मिला कि हम नहीं आ पाते, घर में पढ़िए। घर में नहीं है, खेत खरियान जहां टाइम हो जाए वहीं अपने सर को सजदे में झुका दीजिए। इसलिए मेरे दोस्तों कि हमारा सर भी एक है, खुदा भी एक है। हम सर झुकाते हैं सिर्फ खुदा के सामने। जब मुसलमान सर झुकाता है अपने रब के सामने, उस वक्त अल्लाह फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ इसके नामे आमाल में कितनी गुनाह है, कितनी गुनाह है और क्या बुराई है। इंसान जब क़याम के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कहते हुए तकबीर तहरीमा में जाते हैं, अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों इनके गुनाह को उतार के इसके सर से उतार के नीचे रख दो। वो इंसान जब सजदा के लिए जाता है, सजदा करके नमाज मुकम्मल करता है, अब वही फरिश्ता कहते हैं, ए परवरदिगार इसकी तो नमाज मुकम्मल हो गई, सजदा मुकम्मल हो गया, रुकू मुकम्मल हो गए, नमाज पूरी हो गई। ए मौला जो ये इसकी जो गुनाह उतार के मैंने एक साइड रख दिया, क्या अब मैं इसके सर पे रख दूं? अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों ये बंदा मेरे बारगाह में झुका था, इसका सर मेरे सामने झुका था, ये बंदा मुझ पे भरोसा करके झुका था। ए फरिश्तों अब मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जो बंदा मेरी बारगाह से सर उठा ले उसकी गुनाह बाकी रह जाए। इसलिए फरिश्तों गवाह हो जाओ, उसकी खता को मैंने उसके सर उठाने से पहले पहले माफ कर दिया। मुसलमानों, अगर जन्नत लेना है तो नमाज पढ़ो। अच्छा, कोई अगर किसी को कहे कि नमाज पढ़ो तो पढ़ने कहने वाले को कोई फायदा है? कुछ नहीं है। फिर कहता क्यों है? आपको हम उस टाइम से कह रहे नमाज पढ़िए नमाज पढ़िए नमाज पढ़िए, क्या आप हमको 10-20 रुपया देंगे जाते थे? नहीं। कोई फायदा है? नहीं। पढ़ेंगे आप तो सवाब मुझे भी मिलेगा। एक मुसलमान नहीं चाहता है कि मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन या मेरी माँ या मेरे खानदान, मेरे अड़ोस पड़ोस या मेरे बिरादरी या मुसलमान कोई जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर ले। इसलिए बार बार कहा जाता है कि जहन्नम को छोड़ के जन्नत का रास्ता इख्तियार कीजिए और जन्नत में जाने की तैयारी कीजिए। वरना मेरे दोस्तों, पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, ना पढ़ेंगे नुकसान आपको होगा। कहने वाले सुनने वाले को कोई नुकसान नहीं है, पढ़ने से आपको जन्नत मिलेगी। कल बरोज़े क़यामत कायम होगा, हश्र का मैदान होगा, तमाम लोग वहां जमा हो जाएंगे। रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो मेरी बारगाह में झुक जाओ, मेरे सामने सजदा करो। उस वक्त तमाम नमाजी जो है रब की बारगाह में झुक जाएंगे, रब की बारगाह में सजदे में चले जाएंगे। लेकिन जो लोग बेनमाजी है, जो लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़े हैं, उन लोगों के जहन में एक बात आएगी। वो लोग सोचेंगे, अरे जिंदगी में तो ना पढ़ सका, जिंदगी में तो मैंने रब की फरमा बरदारी ना किया,
किया, सजदे में सर को ना रखा, रब के सामने ना झुका। आज मेरा रब कहता है चलो रब की बात को मान लेते हैं, अपने सर को सजदे में रख देते हैं। मेरे दोस्तों, एक बेनमाजी जब रब का यह हुक्म सुनेगा कि मेरे सामने झुक जाओ, जितने नमाजी है वो सब के सब तो झुक जाएंगे। बेनमाजी सोचेगा मैं भी झुक जाता हूँ, मैं भी सजदा कर लेता हूँ। जो ही झुकने के लिए वो जाएगा, उसका पीठ इतना सख्त होगा, उसकी हड्डी इतनी सख्त होगी कि वह इंसान झुक नहीं पाएगा। जब कोई इंसान बरोज़े महशर रब के सामने नहीं झुक पाएगा, अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों इसके हाथ को पकड़ो, कारून के सफ में इसको खड़ा कर दो, अबू जहल के सफ में खड़ा कर दो, अबू लहब के सफ में खड़ा कर दो। एक किसको खड़ा किया जाएगा? एक बेनमाजी को किया जाएगा, एक बेसजदे वाले को किया जाएगा, जो रब की नाफरमानी किया है और नमाज़े पंजगाना अदा नहीं किया है। अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों इसके हाथ को पकड़ो, कारून के सफ में खड़ा कर दो, हम्मान के सफ में खड़ा कर दो, अबू जहल के सफ में खड़ा कर दो, अबू लहब के सफ में खड़ा कर दो, फिरौन के सफ में खड़ा कर दो, नमरूद के सफ में खड़ा कर दो, कारून के सफ में खड़ा कर दो। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो अपने दिल में हाथ रखकर, जब बरोज़े माशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सबाइने से पर होंगे, उस वक्त एक बंदे को हुक्म मिलेगा जा कारून के सफ में जा, जा अबू जहल के सफ में जा, जा फिरौन के सफ में जा, जा अबू लहब के सफ में जा, जा कारून के सफ में जा। बताओ उस वक्त क्या हाल होगा? उस वक्त कौन सी नेकी तुम्हें बचाने आएगी? कौन सा दोस्त बचाने आएगा? कौन सा खानदान तुम्हें बचाने आएगा? वहां बचाने वाला कोई नहीं होगा। आपका अमाल ठीक होगा फिर बचाए जाएंगे, ईमान ठीक होगा फिर बचाए जाएंगे। अगर अल्लाह ने फरमा दिया जा फिरौन के सब में खड़ा हो जा, तो फिरौन जहां जाएगा वही मुसलमान को भी जाना होगा। जो मुसलमान अबू जहल के सब में खड़ा होगा, फिरौन के सब में खड़ा होगा, ये बड़े बड़े कुफार जहां इनकी ठिकाना होगी वहीं इन लोगों का भी ठिकाना होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर जन्नत लेना है, रब को मनाना है, रब की फरमा बरदारी करना है, अपना सर को सजदे में रखिए, अपने सर को सजदे में रख के कहिए मौला सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ए परवरदिगार तू पाक जात है, तेरे बराबर कोई नहीं है। हम तेरी बारगाह में सर को सजदे में रख दिया हूँ मौला। आज से जितनी नमाजें कज़ा हुई है उसे तू माफ फरमा दे, और जो आज की जिंदगी बची है मौला, आज तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, हमारी खता को माफ फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, और यहाँ से आगे पढ़ने की तौफीक दे दे, यहाँ से आगे पढ़ने की तौफीक दे दे। इसलिए तो शायर कहते हैं कि जन्नत में मका अपना बनाते हैं नमाजी, सजदे में बड़े मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी। माबूद भी खुश होगा महबूब भी राजी, सजदे के लिए सर को झुकाते हैं नमाजी। ऐ मेरे दोस्तों, वक्त कम है, बस मुख्तसर सुनिए। नमाज के बगैर कोई एक कदम भी जन्नत की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, ना किसी की दुआ कबूल होगी, मर जाएगा दुआ करते करते, लेकिन नमाज अगर नहीं पढ़ता है तो उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। ये मैं अपनी ज़बान नहीं बोलता हूँ, हुजूर की हदीस है, सरे उठा के देखिए, बात मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, रद्द हो जाएगी। ये मेरे आका का फरमान बोल रहा है, मेरे आका की हदीस बोल रहे हैं कि नमाज ही सब कुछ है। नमाज पढ़ते हैं तो आपके रोज़े को भी गिनती किया जाएगा, आपके नवाफिल को भी गिनती किया जाएगा, आपके सदक़े को भी माना जाएगा, आपके ज़कात को भी गिनती किया जाएगा, इसका अज्र दिया जाएगा, इसका सवाब मिलेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़े का सवाब आपको नहीं दिया जाएगा, ज़कात का सवाब नहीं दिया जाएगा। यानी इबादत जो भी आप करेंगे नमाज छोड़ के, वो काबिल कबूल नहीं है।
اگر زکوٰۃ کو قبول کرانا ہے، نوافل کو قبول کرانا ہے اور عبادت کو قابل قبول بنانا ہے تو پہلے سر کو سجدے میں رکھیے اور کہیے مولا اے پروردگار جتنی نماز قضا ہو گئی ہے اسے تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے، اور جتنی زندگی آج بچی ہے مولا یہاں سے تو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، ہمارے خاندان کی تو مغفرت فرما دے۔ میرے دوستو نماز پڑھو، نماز، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں ہر حال میں جانا ہی ہوگا۔ آقا کریم کی ایک حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں کہ ایک رکعت نماز کوئی جان بوجھ کے اگر چھوڑ دیتا ہے اس کو 80 سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ اب جس کی زندگی 100 سال کی ہے، جس کی زندگی 50 سال کی ہے، اگر 50 سال میں 20 سال وہ نماز نہیں پڑھا ہے تو اب 20 سال میں ایک ایک رکعت کو گنتی کیجئے، کئی کروڑ سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ آج نمازی کون بنتا جانتے ہیں؟ جو لوگ بوڑھا ہو جاتے، کوئی کام کا نہیں رہتے، جوانی عیاشی میں گزار دیتے ہیں۔ بہت کم ایسی مسجد ہے جس میں لوگ بچپن سے نماز پڑھتے ہوں گے، اور زیادہ تر مسجد ایسی ہے کہ اکثر نمازی بڑھاپا میں جب کوئی کام نہیں کر پایا تب جا کے مسجد کا دامن تھاما ہے۔ مجھے بتاؤ اگر 60 سال کی عمر ہے تو 20 سال آ کے مسجد میں گزارا، 20 سال کے بعد موت ہو گئی، اب 20 سال 60 سال میں 20 سال نکالیے بستا ہے 40، اور یہ 40 سال کا جواب 40 سال میں 10 سال اور نکالیے اس کے بعد بستا ہے 30 سال کا جواب کون دے گا؟ کون دے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک رکعت نماز جان بوجھ کے اگر کسی نے قضا کی یا چھوڑ دیا اس کو 80 سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ اور بہت ایسے کم لوگ آج دنیا میں ہیں جو قضا نماز ادا کرتا ہے۔ مسلمانوں چھٹی نہیں ہے، یہ جو خیال ذہن میں ہے کہ بڑھاپا آئے گی نماز شروع کریں گے، مسجد پکڑ لیں گے، 5 وقتہ نماز، تسبیح، نوافل سب کریں گے، یہ خیال غلط ہے۔ ارے بڑھاپے میں پڑھتے ہو بات صحیح ہے، پڑھنا چاہیے کیونکہ موت کی آخری سانس تک نماز معاف نہیں ہے۔ تو نماز اگر پڑھتے ہو تو بچپن سے ہی شروع کرو تاکہ آگے کی زندگی کو بچانے کے لیے پیچھے کی زندگی کا حساب نہ دینا پڑے۔ تو میرے دوستو نماز 10 سال 12 سال کی عمر سے ہی فرض ہو جاتا ہے، ہر ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے ذرہ، قطرہ قطرہ، ایک ایک سانس، ہم تو وہ گنہگار، آپ وہ گنہگار، ہم سب وہ گنہگار کہ اللہ تعالیٰ اگر بروز محشر ہمارے اعمال کا اگر حساب نہ بھی مانگا، نہ بھی لیا، صرف اگر ایک سانس کی حساب لے لیا تو دے نہیں پائیں گے۔ اگر اللہ پوچھ دیا کہ بندو تو کیا کیا، سب میں نے معاف کیا، تم نے جتنے دن سانس لیا اس کا حساب دے دو، تو بندے کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا حساب وہ دے دے گا۔ آپ کو معلوم ہے صبح سے شام تک کتنے سانس لیے، اور وہاں تو ہر سانس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ کتنی بولی بولے ہیں معلوم ہے؟ نہیں ہے، لیکن اس بولی کا بھی حساب وہاں دینا ہوگا، یعنی قطرے قطرہ اور ذرہ ذرہ سب کا حساب دینا ہوگا۔ ایک عالم دین، ایک اولیاء کرام تھے، ان کی بارگاہ میں